ہمیں اس وقت ابھی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ان نے کیا کیا؟ ان کو چاہیے تھا کہ کوئی ان کو قانوناً کوئی طریقہ ملے کہ یہ کسی بھی بندے کو سڑکوں سے اٹھا لیں، گلی سے اٹھا لیں، گھر سے اٹھا لیں، وارنٹ دکھائے بغیر اٹھا لیں۔ اغوا کرنے کے لیے ان کو قانونی سٹیمپ چاہیے تھی۔ ان نے کہا کہ بل پاس کرواؤ۔ نواز شریف، بلاول بھٹو، آصف زرداری نے بڑے شوق سے یہ بل پاس کروایا۔ 8 اگست کو عارف الوی کو کہا کہ سائن کرو۔ صدر عارف الوی نے کہا کہ نہیں کرتا، انہوں نے کہا یہ بل واپس بھیج دو۔ ایسے انہوں نے اور بھی بہت سارے بل بھیجے تھے، لیکن یہاں پہ ان کے ساتھ فراڈ کیا، بل ان نے واپس نہیں بھیجا جو ان کے نیچے سٹاف تھا، اور ان نے آفیشیل گزٹ میں پبلش کر دیا کہ دیکھو قانون پاس ہو گیا۔ پہلے عارف الوی نے کوشش کی کہ ان سے بات کر لیں، یہ ایسی حرکت نہ کریں کہ دنیا میں ان کی بےزتی ہو، لیکن ان نے بات نہیں مانی۔ تو عارف الوی صاحب نے ٹویٹر کھولا اور انہوں نے لکھ دیا کہ یہ ان نے میرے ساتھ حرکت کی ہے، انلیگل حرکت، آئین توڑنے والی حرکت، سخت سزا کی حامل حرکت۔ اب کرنا کیا ہے ہم نے؟ عارف الوی صاحب، ہم نے سنا ہے کہ چیف جسٹس کو آپ نے ایک خط لکھا ہے، ابھی تک اس خط کی کوئی کاپی ہم نے دیکھے نہیں سوشل میڈیا پہ، تو میک شیور کریں کہ وہ خط آپ نے واقعی لکھ دیا ہے اور کم سے کم اس کی کاپی سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے، باقی آپ کا کام نہیں۔ دوسرا، یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن ظاہر ہے کوئی ریزائن کرنے کی ضرورت نہیں، پوری عوام کی طاقت آپ کے ساتھ ہے، سچ کی طاقت آپ کے ساتھ ہے، ہم جو کچھ کر سکے آپ کے حق میں وہ کریں گے۔ جیسے شہباز گل نے کہا، عارف الوی صاحب آپ پہ بہت مشکل ٹائم آنے والا ہے، یہ آپ کو ہر طرح سے بلیک میل کریں گے، تنگ کریں گے، آپ نے بہت بہادری کا کام کیا ہے، آپ کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے، اب اگر آپ سے ہو سکے تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ کھڑے ہو جائیں اس پہ، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پوری عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم، آپ کا موقف تو آ گیا ہے کہ آپ اس قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کریں گے، اب آپ نے یہ چیز لازمی کرنی ہے، اس کے خلاف پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کرنی ہے۔ یہ معاملہ ججز کو پکڑائیں، ان کو فیصلہ کرنے دیں کہ یا وہ انصاف کا فیصلہ کریں گے، مشکل فیصلہ کریں گے، سخت فیصلہ کریں گے، یا پھر اس سسٹم کو وہ پوری طرح سے ایکسپوز کر دیں گے۔ اور پوری طرح سے سسٹم کو ایکسپوز کرنے کا سیاسی فائدہ ہوتا ہے کیا؟ کہ لوگوں کو کلیئر ہو جاتا ہے، لوگوں کے جذبات پہ افیکٹ ہوتا ہے، لوگوں کے ارادوں میں افیکٹ پڑتا ہے، لوگ سیریس ہو جاتے ہیں کہ اب اس کو کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، آپ کو صدر کا خط آئے گا، آپ نے اس کا جواب دینا ہے، آپ کے پاس پی ٹی آئی کی پٹیشن آئے گی، آپ نے پہلے موقع پہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو سننا ہے اور اس پہ آپ نے فیصلہ دینا ہے، انصاف پہ فیصلہ دینا ہے۔ ہمیں پتہ ہے آپ کو ڈر ہے کہ یہ ادارے آپ کی بات نہیں مانیں گے، اس سے ایکسپوز ہو جائے گا کہ آپ کے پاس جینوئن طاقت نہیں، اور اس سے تمام اداروں کی جو رہی گئی کسر ہے ضائع ہو جائے گی، یہ آپ کو ڈر ہے۔ دیکھیں، سخت فیصلے نہ لینا، ایسے فیصلے جو کہ سچ اور جھوٹ کو واضح کر دیں، ویسے فیصلے نہ لینا، چپ ہو جانا، یہ جواب نہیں ہے آپ کے ڈر کا۔ پوری دنیا اور پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ایک ہی جگہ رہ گئی پاکستان میں جس کے پاس طاقت ہے اور کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، تو آپ کا چپ ہو جانا کسی کی کوئی عزت نہیں بچا رہا۔ آپ آئین کے مطابق صحیح فیصلہ دیں، یہ آپ کا فیصلہ نہیں مانیں گے نا، تو تب بھی آپ جمہوریت کے لیے کام کر جائیں گے۔ آپ جو ریزسٹنس ہے نا، جو مخالفت کر رہے ہیں یہ آئین شکنوں کے خلاف، آپ اس کا حصہ بن جائیں گے۔ ابھی آپ چپ ہیں، ان کو شیری مل رہی ہے کہ یہ آگے بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، عزت کوئی بڑھ رہی ہے نہیں نا، کم ہو رہی ہے، ختم ہو چکی عزت۔ عارف الوی نے دیکھے نا خط لکھ کے کیا کیا، ان کو ایکسپوز کر دیا، ادھر اور دنیا میں سائفر نکلا، اس سے کیا ہوا، ایکسپوز ہو گئے، ادھر ادھر پریشر بڑھا، اس کی وجہ سے جمہوریت کے چانسز آنے کے واپس بڑھے، کیونکہ ان کو اب اور ڈر لگے گا کوئی حرکت کرنے سے پہلے، یا پھر یہ آئین کی معطلی پہ چلے جائیں گے، اور اگر انہیں وہ حرکت کر دی تو ساری دنیا جو ہے وہ ان کو چیخنا شروع کر دے گی۔ اس کے بعد تو سیکرٹری بلنکن نہیں کہہ سکیں گے نا کہ ہاں ہمیں پتہ ہے جمہوریت آ رہی ہے، ان کو پش کریں کہ یہ ایسا ایکسٹریم سٹیپ لینے کا، اگر ان کو چاہتے ہیں تو وہ ایسے ایکسٹریم سٹیپ لیں، تو پھر ان سے برداشت نہیں ہوگا، جمہوریت کے آنے کے چانسز بڑھیں گے۔ ان شارٹ، عطا بندیال صاحب، آپ کا خاموش رہنا اس وقت کوئی عزت نہیں بچا رہا اور کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں کر رہا۔ آپ بولیں گے، سخت فیصلے دیں گے، آپ کا ٹائم ویسے بھی کم رہ گیا ہے، تو جمہوریت کی آنے کے چانسز بڑھیں گے، جس طرح عارف الوی کے بولنے سے جمہوریت کے آنے کے چانسز بڑھے۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ کی طرف سوال، کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ گراؤنڈ پہ موبلائز کیسے کرنا ہے، فزیکل پریزنس کیسے شو کرنی ہے؟ جیسے پنڈی میں آج 2 ریلیاں نکلی، ایک آئی جے پی روڈ پہ نکلی، دوسری میرے خیال میں مائی روڈ پہ نکلی ہے، شاید ایک ہی ریلی تھی یہ، لیکن کیا آپ فزیکلی موبلائز کرنے کے لیے احتجاج کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ آئینی طور پہ پیسفل رہتے ہوئے پروٹیسٹ کرنے کا آپ سوچ رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ابھی کال دینی ہے یا بہت جلدی کوئی کال دینی ہے، میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ سوچ رہے ہیں موبلائزیشن کے کیا چانسز، کیا اپرچونٹی وغیرہ آپ اس کے لیے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اپرچونٹی اس کے لیے نکلے گی، نظر آئے گی کبھی نہ کبھی، پر کیا ہماری تیاری ہوگی تب کہ ہم یہ موبلائز کر سکیں آئینی طور پر، قانونی طور پر، پرامن طریقے سے؟ پر اس کی تیاری ہمیں سوچنا شروع کرنا پڑے گا کہ فزیکلی موبلائز کیسے کریں۔ اور ہم سب، آپ پاکستان میں، آپ پاکستان سے باہر ہیں، جب کبھی فزیکل پروٹیسٹ کی، گراؤنڈ پہ پروٹیسٹ کی کال آئے، آپ عادت بنائیں کہ جہاں تک آپ سے ممکن ہو آپ اس میں شامل ہوں۔ یہ دوبارہ مسل بنے گا باہر نکلنے کا تب جا کے ہم تیار ہوں گے، جب ہمیں آخر کار پروٹیسٹ کے لیے نکلنا پڑے گا، جب لیڈرشپ کی کال آئے گی پرامن احتجاج کرنے کے لیے، آئین کے مطابق احتجاج کرنے کے لیے۔ لیکن جب کال آئے گی اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہماری عادت بنی ہو، صرف یہ نہ ہو کہ ہم مینٹلی تیار ہوں، یہ ہو کہ ہم فزیکلی تیار ہوں۔ آپ پروٹیسٹ
ٹیسٹ میں جا کے اپنی عادت بنائی ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مطلب پاکستان میں اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ پکڑ لیں گے تو نہیں ہے نکلنے کی ضرورت. ٹھیک, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نہیں اپنی آئیڈینٹی چھپا سکتے, آپ کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ آئیڈینٹی دکھائیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں بچ بھی جائیں اور اس کا کوئی سیاسی فائدہ بھی ہو, تب آپ نکلیں نا, ورنہ تو ایسے مفت کی گرفتاری دینے کا تو کوئی نہیں آپ کو کہہ رہا, نہ آپ کو کرنی چاہیے. لیکن جہاں تک آپ سے ممکن ہو آپ ایٹ لیسٹ اس بارے میں سوچ رہے ہو. میرا بنیادی چیز پتہ ہے کیا ہے کہ بندہ جب سوچ نہ رہا ہو نا کسی ٹاپک کے بارے میں, مطلب آپ یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ باہر نکلنا ایک پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے, پھر تو آپ نہیں نکلیں گے نا کبھی بھی. جب ضرورت بھی پڑی تو اس ٹاپک پہ بھی سوچنا شروع کریں. صرف یہ میں کہہ رہا ہوں, سوچنا شروع کریں. 2-3 چیزیں اور جو آپ کے آس پاس موجود ہے نا, جو کہ کوئی پوزیشن آف اتھارٹی ہے کسی بھی بڑے ادارے میں, بیوروکریسی, وکلا ہو گئے, کوئی بزنس مین ہو گیا, پولیس ہو گئی, یا کوئی اور ادارہ ہو گیا, تو جو ہے نا آپ کا کوئی جاننے والا, چاچا ماما تایا پھوپھو جو بھی ہو, اس بندے کو آپ یہ بولنا شروع کریں کہ کیا حرکت ہو رہی ہے. واٹس ایپ فارورڈ کریں. یہ تمام جو فضول خبریں آئیں نا ان کو واٹس ایپ فارورڈ کرتے ہیں, وہ آپ کو بلاک کرتا ہے, آپ پھر بھی کرتے رہیں, مطلب فیملی گروپ میں ڈالتے رہیں, اس لیے تاکہ ان کو اندر سے برا لگے, ان کو فیلنگ آئے کہ ہم یہ کس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو رہے ہیں, ہم لوگ کیا حرکتیں کر رہے ہیں, ہم لوگ کن حرکتوں پہ ہمارا نام جا رہا ہے. انسلٹ فیل ہونی چاہیے ان کو کہ یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں ہمارے نام پہ. اس سے ان کے اندر پریشر آئے گا اور ان کے اندر کریک پڑیں گے, اور یہ کریک پڑنے چاہیے نا, مطلب یہ کوئی حرکتیں کرنے والی یا آپ کے نام پہ یا آپ کے اداروں کے نام پہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں, یہ ہونی چاہیے آپ کے نام پہ. تو پھر یہ اندر سے آپ پریشر بلڈ کریں. دوسرا, باہر آپ ہر فورم پہ لڑیں, سوشل میڈیا, خط لکھیں, فورن انسٹیٹیوشنز, فورن آفیشلز, یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ٹائپ لوگ ہو گئے, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, نہیں آپ چھوڑیں ان پہ کہ یہ آپ کے بارے میں حق نہیں بولتے, آپ ان کو خط لکھتے رہیں, آپ ان کو میسیجز لکھتے رہیں, ان کو ٹیگ آپ کرتے رہیں. ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ نہیں برداشت کر سکتے اتنا سارا پبلک پریشر, ان کو مجبوراً کنڈیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں جو کمیونٹی نوٹس انسیڈنٹ ہوا بلنکن کے ساتھ, کہ نوٹس پہ لوگوں نے لکھا کہ یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں, اب اس سے ان کو شرم آئی ہوگی. بلنکن تو نہیں دیکھا ہوگا بلنکن نے, لیکن بلنکن کی ٹیم نے یہ دیکھا ہوگا, انہوں نے کہا ہوگا اگلی دفعہ جب بلنکن صاحب آئیں گے نا پاکستان پہ ٹویٹ لکھنے کے لیے, تو ان کی ٹیم کا ممبر ان کو شاید یہ پوائنٹ آؤٹ کرے کہ سر پچھلی دفعہ یہ حرکت ہوئی تھی, اتنی ہماری جگوسائی ہوئی تھی, سارے رائٹ ونگ نے ان امریکہ پہ ہماری بےزتی کی تھی, سر دیکھ لیں یہی والی ٹویٹ کرنی ہے, واپس پاکستان میں جمہوریت آ رہی ہے, یہ کرنی ہے دوبارہ ٹویٹ. ایسے ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان ہے. ان ٹیموں میں آپ کبھی شامل ہوں گے آپ کو سمجھ آئے گا یہی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو ضروری ہے کہ ایسے پریشر بلڈ ہوتا رہے. آخر کار جب انف ہیٹ آئے گی نا ان پہ, جب ان کو لوگ ان کی بےزتی انف کریں گے, ان کو شرم آئے گی, ان کے اپنے عوام میں جب ہم فائنلی اپنا نیریٹو لے کے جائیں گے نا, دیکھیں وہ بڑا ضروری ہے کہ آخر کار ان کی اپنی عوام کو ہم باور کروا دیں. ان کی عوام کو ہم نے منا لیا نا تو یہ نہ مانیں, کیونکہ بیسکلی جمہوری ملک کے بہت سارے یہ ان کو پریشر فیل کرنا پڑے گا. اب ان کے عوام میں آنا مشکل ٹائم ہے, لمبا ٹائم لگے گا, لیکن ہم الٹیمیٹلی وہاں پہ پہنچیں گے تب اگر ہم محنت کرتے رہیں. اور ایک بار یہ جو ان کے آقا ہیں, جو ہمارے والوں کے آقا ہیں, جب یہ ان کو کرٹیسائز کرنا شروع ہو گیا نا, تب یہ انسان بنیں گے. وہ اس لیے کیونکہ یہ ان کو انٹرنیشنل گوروں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی بات ہی سب کچھ صحیح ہے. انہی کے کہنے پہ دیکھیں نا ان نے حکومت گرا دی. کہنے پہ کس طرح کہ ان کو پسند نہیں تھے یہ لوگ, ان کو عمران خان نہیں پسند تھا, تو ان نے تھوڑا غصہ اظہار کیا اور ان نے یہاں پہ ہڑبڑی میں آ کے حکومت گرا دی, کیونکہ یہ پریشر نہیں برداشت کر سکتے ان کا, کیونکہ ان کو یہ مائی باپ سمجھتے ہیں نا. تو اس طرح سے ہم یہاں پریشر ڈالیں گے. آپ کی میری محنت کے ساتھ ہوگا, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا.